سلطنت عثمانیہ کے وقت سے ہی عراقی تیل پر ان ملکوں کی نظر تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ کب کون سی کمپنی نے عراقی تیل پر قبضہ کیا۔ صدام حسین نے پورے عرب کے تیل کے بارے میں لکھا، لیکن آج ہم عراقی تیل کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح ان ملکوں کی نظر عراقی تیل پر تھی اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنا کر انہوں نے عراقی تیل پر قبضہ کر لیا۔ عربی تیل کی کھوج اور مغربی ملکوں کی مکاریاں۔ تیل کے بارے میں 20ویں صدی کے شروع میں عراق اکیلا ایسا ملک تھا جہاں مغربی ملکوں نے تیل کی کھدانوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ شروع کر دی تھی۔ یہ جنگ جاری رہی اور 1928 میں شدت اختیار کر گئی، اور ایسا اس وقت ہوا جب برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور امریکی کمپنیوں نے عراقی تیل پر قبضہ کرنے کے لیے آپسی ہوڑ شروع کر دی تھی۔ یہ ساری کمپنیز کسی بھی طرح عراقی تیل پر قابض ہونا چاہتی تھیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی اور کچھ لالچی حکمران سلطان کی گدی سنبھال رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے سب سے پہلے جرمنی کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ بغداد اور برلن کے درمیان ریلوے لائن بچھایا، اور اس طرح بغداد اور موصول کے درمیان سب سے پہلے تیل کی دولت سے فائدہ اٹھانے کا حق جرمنی کو ملا۔ مگر بعد میں عراق کے اس تیل سے فائدہ اٹھانے کا جرمنی اور برطانیہ کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا، اور پھر جب برطانیہ نے ایرانی تیل پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد عراقی تیل پر قبضہ کرنے کی کوشش اور بھی تیز کر دی۔ ٹھیک اسی وقت 1908 میں امریکہ بھی تیل کی دولت پر قبضے کی اس جنگ میں کود پڑا۔ اس وقت چیسٹر نے سلطنت عثمانیہ سے تیل کے بارے میں خاص چھوٹیں حاصل کر لیں اور تیل کی تلاش اور تیل کے کنویں کھود کر ان پر قبضہ کر لینے کے پروانے حاصل کیے، لیکن برطانیہ نے مکاری سے کام لیا اور امریکیوں کا مقابلہ کرنے اور عربوں کی زمین پر امریکی اثر و سوگ سے نپٹنے کے لیے جرمنی سے ہاتھ ملا لیا۔ اور ان جرمنی اور برطانیہ کے مسئلے 1910 میں ان دونوں کے تعاون سے ایک کمپنی کو وجود میں لانے کے سیٹلمنٹ پر ختم ہوئے۔ یہ سیٹلمنٹ 1911 میں لندن میں افریقن اینڈ ہیسٹن کنسیشن کے نام سے لکھا گیا۔ اس معاہدے کا مقصد سلطنت عثمانیہ سے پیٹرول سے فائدہ اٹھانے کا لائسنس حاصل کرنا تھا، اور پھر تیل کا بٹوارا کچھ اس طرح ہوگا کہ 1/4 تو جرمنی کا ہوگا اور 3/4 انگلینڈ کا۔ اگلے سال اس کمپنی کا نام افریقن اینڈ ہیسٹن کنسیشن سے بدل کر ٹرکش آئل کمپنی رکھ دیا گیا۔ پھر جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی ہار گیا اور برطانیہ کا عراق پر قبضہ ہوا تو تیل کی اس دولت پر قبضہ کرنے کے لیے برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی۔ برطانیہ نے فرانس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی کا حصہ جو کمپنی میں ان کا بنتا تھا وہ برطانیہ کو دے دے۔ پھر برطانیہ 1922 میں اپنی رائے سے واپس ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور اب اسے عراقی تیل پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ کو بھی شامل کرنے کا دروازہ کھولنا پڑا۔ 1925 میں عراق اور ٹرکش آئل کمپنی کے درمیان 75 سال کی مدت کا پہلا معاہدہ طے پایا۔ اس کے بعد عراق کے بابا کرکر میں سب سے پہلے تیل کا کنواں کھودا گیا اور اس سے اس قدر تیزی سے تیل نکلا جس نے پوری دنیا کے تیل کے انجینئرز کو حیران کر کے رکھ دیا، اور 31 جولائی 1928 کو ریڈ لینڈ معاہدہ ہوا۔ اور اس معاہدے میں ٹرکش آئل کمپنی کے تیل کا بٹوارا کچھ یوں تھا: برٹش آئل کمپنی کا حصہ 23.75%، فرانس آئل کمپنی کا حصہ 23.75%، رائل ڈچ شیل کمپنی امریکہ کا حصہ 23.75%، اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف نیو جرسی کا حصہ 27.75%، اسکونی فاکوم کولمبین آئل کمپنی کا حصہ 5% تھا۔ اور یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ جن کانوں میں سے تیل نکل رہا ہے بٹوارا صرف ان میں ہی نہیں ہوگا بلکہ جتنی آگے چل کر کانیں کھودیں گی اس کے تیل، اور جزیرہ عرب میں جو بھی تیل کھوجا جائے گا جیسے قبرص اور ہلال قسیم وغیرہ میں کہ اس کے تیل میں بھی کمپنیوں کی حصے داری اسی طرح ہوگی۔ 1932 میں ٹرکش آئل کمپنی نے موصول میں ایک سب کمپنی کی شروعات کی جس کا نام موصول آئل کمپنی رکھا تاکہ دریائے دجلہ کے مغرب کے عراقی تیل پر بھی امریکہ کا قبضہ ہو جائے۔ 1938 میں یہ کمپنی عراق کے باقی تیل کا لائسنس حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی، اور صوبیائی تیل کے ذخائر اور آباد رازی کے تیل کے کنووں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ اور یوں اس طرح عراقی آئل کمپنی نے کچھ عراقی علاقوں کو چھوڑ کر باقی سب علاقوں پر قبضہ اور ان پر اختیار مسلمانوں کو لوٹنے والی ان کمپنیز کو دے دیا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح ان سامراجی طاقتوں نے عراق کے تیل پر قبضہ کیا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ سعودی، کویت اور دوسرے عرب ملکوں کے تیل پر انہوں نے کس طرح قبضہ کیا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔